عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك یا شفیعنا یوم الجزاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. اور اے محبوب یاد کرو اس دن کو. اخذ ربک من بنی آدم، جب تمہارے رب نے آدم کی اولاد سے یا آدم کی اولاد کو من ظہورہم ذریتہم، ان کے پشت سے ان کی ذریت کو نکال کر کے واشہدہم علی انفسہم، ان سے گواہی لیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو ان سب نے کہا کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے. شہدنا، ہم نے گواہی دیا، ہم گواہ ہوئے. ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، تاکہ یہ نہ کہہ سکیں قیامت کے دن کہ ہم اس سے غافل تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ میں میدان عرفات پہاڑ کے پیچھے وادی نعمان میں حضرت آدم علیہ السلام کے پشت سے ان کی اولاد کو، پھر اولاد کے اولاد کو، پھر اسی طریقے سے قیامت تک جتنے ہونے والے جو ہوئے ہیں ابھی تک ان سے بھی، اور قیامت تک جتنے ہونے والے ہیں ان سب کو نکالا چونٹی کی شکل میں، سارے انسانوں کو، اور نکال کر ان سے 3 وعدہ لیا. عام لوگوں سے اپنی ربوبیت کا وعدہ کہ بتاؤ کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کیوں نہیں، وہ ہمارا رب ہے. اور انبیاء کرام سے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں وعدہ لیا. سارے نبیوں سے یہ آخری نبی ہیں، ان کا تم اپنے اپنے زمانے میں ان کی آمد کا اعلان کرتے رہنا، اور ان کا زمانہ جو پائے ان پر ایمان لے آئے. تیسرا وعدہ علماء بنی اسرائیل سے لیا کہ جو کتاب تمہیں دی جائے اس کتاب کی صحیح تبلیغ کرنا، اس میں کوئی کاٹ چھاٹ، کوئی کمی بیشی نہ کرنا. ان علماء نے بھی کہا کہ ہم ایسے ہی کریں گے. تو اب ظاہر سی بات ہے جب سب لوگوں نے وعدہ کر دیا ہے تو اس وعدے پہ قائم رہنا چاہیے. اس وعدے پہ قائم رہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن مقدس، اور جس زمانے میں جو نبی رہے، جو کتابیں رہیں، اس پر لوگوں کو ایمان لے آنا چاہیے. تو جو
ایمان لے آیا اور کتابوں کو مانا، نبیوں کو مانا، وہ اپنے وعدے پہ قائم رہا، اور جو نہیں لائے وہ اپنے وعدے سے پھر گئے۔ تو اب قیامت کے دن وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہم سے وعدہ نہیں لیا گیا تھا۔ اس آیت کو یہی نچوڑ ہے۔ اب اس آیت کے ذریعے سے کچھ چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں کہ اس کی شروعات ہے کہ یاد کرو، کس سے کہا جا رہا ہے؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کرو۔ تو یاد کرو اس سے کہا جاتا ہے کہ جو اس واقعے کو جانتا ہو، اور جو جب وہ واقعہ ہوا ہو تو وہ وہاں پر موجود ہو، اسی سے کہا جائے یاد کرو۔ جیسے کہ ہمارے ساتھ کوئی کہیں گیا ہو اور کہیں گیا، وہاں پر کوئی واقعہ ہوا تو ہم نے کہا کہ اس دن کو یاد کرو جب ہم لوگ پلٹ رہے تھے اور یہ ہوا تھا۔ جو ساتھ رہے گا، جو اس واقعے کو دیکھے رہے گا، اسی سے کہا جائے گا یاد کرو۔ یاد کرو کا مطلب کہ اس وقت جس سے کہا جا رہا ہے وہ تھا وہاں پہ، تو حضور سے کہا جا رہا ہے یاد کرو، اے میرے محبوب آپ یاد کرو۔ اب اس سے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اول سے آخر تک اللہ کی عطا سے، شروع سے آخر تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا علم، ساری چیزیں آپ کو دکھایا، بتایا، اور سب کچھ آپ جانتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ لفظ اسی سے کہا جائے گا کہ جو اس چیز کو جانتا ہو اور جو اس وقت رہا ہو۔ یہ صحیح ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگرچہ بعد میں پیدا ہوئے جسمانی لحاظ سے، لیکن بطور نورانیت، نور بن کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بعد سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کر دیا تھا۔ اور وہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری وکل خلائق من نور اللہ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا اور میرے نور سے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ تو آپ ہمیشہ موجود رہے بطور نورانیت۔ اب ہمیشہ سے مراد یہاں پہ یہ نہ لیا جائے ازلی ابدی، ازلی ابدی تو صرف اللہ ہے، یعنی ہمیشہ سے مطلب ہے کہ کائنات کی تخلیق جو ہوئی ہے، کائنات کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے، کائنات میں سب سے پہلی تخلیق آپ ہے۔ ہمیشہ ازلی ابدی تو صرف اللہ ہے، اس سے پہلے نہ کوئی تھا نہ اس کے بعد کوئی رہے گا، ہمیشہ سے وہ اللہ تعالیٰ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ یہ شان حضور کی رہی ہے۔ ہمیشہ سے مراد ہے کہ ساری کائنات کی جو تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے، اس میں سب سے پہلے آپ کو رکھا ہے، اور ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اور ساری چیزوں آپ کے سامنے کہتے حاضر ہیں۔ تو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ اے میرے محبوب یاد کرو۔ تو حضور نے یہ تو نہیں کہا کہ اللہ ہم سے کہہ رہے یاد کرو، ہم کہاں تھے وہاں؟ ہم تو کیا کہتے پیدا ہوئے یہاں، ابھی 1400 سال ہوا پیدا ہوئے، ہم ابھی پیدا ہو رہے ہیں، ہمیں کہا کہ ہمارے نعوذ باللہ۔ تو حضور چونکہ شروع سے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، سارے حالات آپ کے سامنے، سارے انسانوں سے وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے لیا، وہ بھی حضور تھے وہاں پہ، اور سارے نبیوں سے کہا بتاؤ یہ آخری نبی ہیں، ان کا زمانہ پاؤ تو ایمان لے آنا، اور اپنے اپنے زمانے میں ان کی بشارت دینا، ان کے نبوت کی، ان کے آنے کی خبر دینا لوگوں کو۔ تو سارے نبیوں سے وعدہ لیا، اور اس کے بعد علماء سے وعدہ لیا، علماء بنی اسرائیل سے، کہ جو کتاب تم کو دیا جائے توریت، انجیل، زبور، اس پہ عمل کرنا، اور اس میں کاٹ قطر دوت نہ کرنا، کبھی بیشی نہ کرنا، ان لوگوں نے بھی وعدہ لیا۔
لیکن حالات یہ بتاتے ہیں کہ اکثر لوگ وعدے سے پھر گئے، آج بھی، پہلے بھی اور قیامت تک۔ اسی لیے جہنم بڑا بنا ہے، جہنم بڑا ہے، جنت چھوٹا ہے، تو جہنم میں زیادہ لگ جائیں گے۔ دوسری بات اس آیت سے یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اصل جو ہے اشرف المخلوقات جو ہے انسان ہے، اشرف المخلوقات انسان ہے۔ جنات سے یہ وعدہ نہیں لیا، یہ انسانوں سے وعدہ لیا گیا ہے۔ تو ساری مخلوق میں سب سے افضل مخلوق انسان ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ اپنے ربوبیت کا یہ انسانوں سے لیا۔ انسان سب میں افضل ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، اس لیے سمجھ آ رہا ہے۔ تیسری بات یہ سمجھ آ رہی ہے کہ عورت اور مرد میں مرد اصل ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوا کے پیٹ سے نہیں نکالا انسان کو، ہے نا، من بنی آدم من ظہورہم، آدم کی پیٹ سے نکالا، آدم کی پیٹ سے ساری ذریت کو نکال کر کے اللہ نے وعدہ لیا۔ تو گویا مرد اصل ہے، عورت اصل نہیں ہے، اسی لیے نسل باپ سے چلتی ہے، عورت سے نہیں چلتی ہے۔ تو فضیلت مرد کو حاصل ہے، عورت کو نہیں۔ اور اصل میں جو بچے ہوتے ہیں وہ نسل وہ مرد کی مانی جاتی ہے۔ یہ تو عورت کا جو رحم ہے وہ پالنے کے لیے گہوارہ ہے، اس گہوارے میں بچہ پلتا ہے، لیکن اس کی اصل جو اس کی جو اصلیت ہے وہ باپ ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا اسی آیت کریمہ سے کہ قیامت کے دن سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وعدے کے متعلق سب کو یاد دلائے گا۔ اب جس نے اس وعدے کو یاد رکھا، اب وعدے کو یاد رکھ کر کے ایمان لے آیا، اسلام لے آیا، قرآن پہ عمل کیا، اللہ کے احکام پہ عمل کیا، نبی کی سنت پہ عمل کیا، تو گویا اس نے وعدہ پورا کر دیا۔ یہ ہے کہ کما حقہ، جو صحیح طور سے ہے کوئی رب کی بات نہیں کر سکتا ہے، اور جیسا رب کو ماننے کا حق ہے ایسا کوئی مان نہیں سکتا ہے سوائے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا اللہ جس کو توفیق دے دے، ہے نا۔ یہ تو اپنے بساط کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی جانکاری کے مطابق اللہ تعالیٰ کو لوگ مانتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی جیسا بھی ہوتا ہے بن پڑتا ہے، جیسا اس کا حق ہے اس کے حق کے مطابق اس کی کوئی حمد و ثنا تعریف نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن فرائض کی ادائیگی جو لازم ہے، اگر وہ فرائض کی ادائیگی بھی کر لے تب بھی یہ کہا جائے گا کہ چلو ٹھیک ہے، وعدہ کیا تھا، اس نے وعدے کو وفا کیا۔ اور جو اس سے ہٹ کر کے رہا، چاہے وہ کفر میں گیا، چاہے وہ بدمذہبیت اختیار کیا یا گمراہ فرقے میں چلا گیا، تو وہ اپنے وعدے سے مکر گیا۔ تو اب یہ نہ سوچے کہ اس کا کوئی دن نہیں ہے، حساب اس کا ہوگا، اور وہ قیامت کا دن ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ جب تم سے وعدہ لیا گیا تھا، تم لوگوں نے وعدہ بھی کیا تھا، تو اپنے وعدے سے کیوں مکر گئے پیدائش کے بعد؟ تم کو اس کو وعدے پہ قائم رہنا چاہیے تھا۔ اب اس آیت سے یہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ کافر کے گھر میں بھی کوئی بچہ اگر پیدا ہو، یا کسی بد مذہب گمراہ فرقے کے گھر میں بھی کوئی بچہ پیدا ہو، تو اگرچہ وہ آنکھ کھولتے ہی مندر دیکھا، آنکھ کھولتے ہی اس نے بت دیکھا، پوجا دیکھا، شرک دیکھا، کفر دیکھا، سب کچھ دیکھا، لیکن اس وعدے کا اثر جو ہے دل پہ رہتا ہے۔ دل جو ہے وہ سب کچھ کرتا ہے، سارا گناہ کرتا ہے، کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، لیکن دل اس کا جو ہے، کیونکہ اس کی روح نے وعدہ کر لیا ہے، اس کو نکالا گیا انسان نے، اور اس کو نکالا گیا آدم کی پیٹ سے، اس سے وعدہ لیا گیا تھا، تو اس کا دل ضرور کہتا رہتا ہے کہ نہیں، کوئی
الگ ہے جو ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے. یہ کافر کا دل بھی یہ بات کہتی ہے. کافر کا دل بھی یہ بات کہتی ہے. کوئی جنگل میں پیدا ہو, کچھ نہ دیکھا ہو, مسجد مندر کچھ نہ دیکھا ہو, جنگل میں پیدا ہو, کسی انسان سے ملاقات بھی نہ ہوا ہو, تب بھی اس کا دل گواہی دے گا کہ نہیں, اس جنگل کو پیدا کرنے والا کوئی ہے, اس زمین کو پیدا کرنے والا کوئی ہے, اور یہ پیڑ پالوں جو خود سے اگ رہے ہیں اس کا پیدا کرنے والا کوئی ہے. کیونکہ روحانیت کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں ہی سب سے وعدہ دیا ہے, تو اس وعدے کا اثر ایک کافر جو ہے اس کے دل میں رہتا ہے, اور اس کا دل یہ کہتا رہتا ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ گناہ کفر میں گھر کر کے اور چاروں طرف سے, کیونکہ رشتے دار وہی, باپ وہی, ماں وہی, بیٹا وہی, بہن وہی, بھائی وہی, سب وہی ہے, ان میں گھر کر کے وہ چیز ابھار نہیں کر پاتا ہے. اب اس کو کوئی اللہ والا کر دی جائے تو وہ چیز ابھر کے سامنے آ جاتی ہے. ورنہ دل میں وہ بات رہتی ہے کہ اس دنیا کا کوئی خالق ہے, اس دنیا کا کوئی مالک ہے, کسی نے اس کو پیدا کیا اور ہم کو اسی کے سامنے جھکنا چاہیے. لیکن ریت رواج پڑھ کر کے آدمی کفر کر لیتا ہے, کفر کر بیٹھتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے. ضرور شکریہ. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم.